بیان کی محفلیں ضرور کیجئے گا، مگر ان محفلوں میں ایک خیال ضرور رکھیں کہ کسی بھی وجہ سے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ روڈے بند کر کے بعض لوگ کچھ محفل کرتے ہیں تو مہربانی کر کے لوگوں کا راستہ بھی رہے، ایسی ترکیب ہو۔ پھر رات ہو جائے تو مائک کی آواز پر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ ہیں نا اس کا عجیب سا جواب دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار محفل کی آواز دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو کہتے ہیں لوگ گانے بانے بھی تو بجاتے ہیں، فنکشن بھی تو کرتے ہیں، ان کو آپ نہیں کہتے، وہ تو حرام کر رہے ہیں، وہ تو کام بھی حرام کر رہے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو اللہ رسول کا ذکر ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو ثواب جبھی ملے گا کہ جب کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آپ وہ ثواب کمائیں گے۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا آپ نے چھت پر محفل کی ہے، تو چونکہ آس پاس گھر ہیں، اب ٹائم ہو چکا ہے آرام کرنے کا، اور کئی بزرگ ہوتے ہیں جو جلدی سو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں جن کی نیند ہوتی ہے، تو ہمیشہ جب بھی محفل کریں یا تو بینکویٹ ہو، بند جگہ ہو جہاں سے آواز ہی باہر نہ آ جائے، پھر تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر آواز محلے میں باہر جا رہی ہے تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ ہمیں بھرپور جس ثواب کی نیت سے آئے ہیں ہم وہ ثواب حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ یہ ساری تعلیمات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اسرار قادری صاحب ہم تمام دعوت اسلامی والوں کو بتاتے بھی ہیں، بلکہ مدنی چینل پر تمام عالم اسلام کو سکھاتے ہیں، تو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ انعام آپ سمجھتے ہیں؟ آج ہماری کسی پسندیدہ شخصیت سے ملاقات ہو جائے تو ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ بروز قیامت ساری دنیا کے مسلمانوں کو کس سے ملاقات کا شوق ہوگا، تو ہر عاشق رسول کا جواب یہی ہوگا کہ نبی پاک سے ملاقات ہو جائے۔ اور نبی پاک سے مصافحہ، دیداری بڑی بات ہے، اگر مصافحہ مل جائے تو اس نعمت کو آپ سمجھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے ہمارا جسم ٹچ ہو جائے، اس برکت کو سمجھنا ہے تو حضرت انس سے پوچھیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال، ایک دسترخوان تھا۔ ہمارے یہاں جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس کے پاس بڑی نرالی واشنگ مشین تھی، وہ اپنے کپڑے کو پانی میں نہیں ڈالتے تھے بلکہ آگ میں ڈالتے تھے۔ جب اس کو دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو آگ میں ڈالتے تھے، وہ واپس نکالتے تو کپڑا بالکل صاف ہو جاتا تھا، میل ختم ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، اور میرے آقا نے اس کپڑے کو ٹچ فرمایا ہے، اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دنیا کی آگ اس کپڑے کو نہیں جلاتی ہے۔ اب بتائیے جس کپڑے کو نبی پاک ٹچ کر لیں اس کو دنیا کی آگ نہ جلائے، جس امتی کو میرے آقا مس فرما لیں گے، مصافحہ کر لیں گے، اس کے بارے میں آرے کیوں نہ ہو جائیں۔ It's very easy to get these beautiful blessings۔ 50 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنے زندگی میں معمول میں شامل کریں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے ابھی سے تحفہ بھی تو تیار کرنا ہے نا۔ یاد ہے نا اگلا مہینہ کون سا ہے؟ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس بار تو اسپیشل اوکیشن ہے نا۔ کسی کی 25 سالہ سالگرہ ہو تو کہتے ہیں جناب سلور جوبلی ہے، 50 سالہ ہو تو گولڈن جوبلی ہے، 75 ایئرز ہو جائیں تو ڈائمنڈ جوبلی ہے۔ اس سے اوپر کوئی بتاتا بھی نہیں، کیونکہ 75 کے اوپر 100 تو بہت مشکل سے ہی لوگ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہ نبی پاک کا 1500 سالہ ولادت کا دن ہے۔ ہاں اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم یہ 1500 سالہ جشن دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہم نے 1400 سال والا بھی نہیں دیکھا، ہم 1600 سال والا بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہماری زندگی میں ایک ہی بار موقع آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ دن نصیب فرمائے، تو کمال انداز سے منانا ہے۔ تو پہلا تحفہ تو تیار کرنا آج سے شروع کر دیں، اگر ہمت ہے تو میں بھی نیت کرتا ہوں، چلے آج سے بیان کے دوران ہی خیال آ گیا تو اگر روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پیارے آقا کی ولادت کے دن تک اچھا خاصا تحفہ تیار ہو جائے گا۔ ہماری اوقات کے مطابق ہی ہوگا، میرے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، میرے آقا تو وہ ہیں جن پر ہر لمحے کروڑوں اربوں، نہیں اربوں سے بھی زیادہ، کیونکہ گنتی میں نہیں پتا کیسے۔ قرآن پاک میں ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں یصلون کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایک بار اللہ اور اس کے فرشتوں نے درود نہیں بھیجا۔ یصلون کا مطلب ہے کنٹینیوسلی، یعنی سبحان اللہ ہر لمحے اللہ کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو اربوں خربوں اس سے بھی زیادہ درود
ہر لمحے وہاں پر تو پہنچ رہے ہیں، لیکن میں غلام اپنی کہتے ہیں نا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، میں بھی اپنی جھولی بھرنے کے لیے کوئی تحفہ تیار کر لوں تو اللہ توفیق دے 1500 بار نہیں تو چلے 115 بار، جتنی بار ہو سکے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تاکہ 12 ربیع الاول تک نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ تکمیل قرآن کی محفل ہے تو قرآن پاک ہی کی ایک آیت اور اسی کے تحت چند باتیں عرض کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں ایسے ایسے سبق ہیں، ایسے ایسے لیسن ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھے تو نہ جانے کتنے خزانے اس کے اندر ہوں گے، مگر بدقسمتی سے آج بڑی تعداد میں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے قرآن سے دوستی کیجئے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ میں اور آپ چیک کر لیں کہ میرے اور آپ کے دل میں کتنا قرآن ہے، ہمیں کتنا قرآن یاد ہے اور ساتھ پھر کتنا قرآن انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آیت آج سنیں گے، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 83۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب یہاں کیا ہے اس آیت کا جو خوبصورت معنی بنتا ہے، تھوڑی اب اس کی شرح کرتے ہیں، اس کی جو تفسیر علماء نے لکھی وہ سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، مضبوط اور پکے وعدے کو میثاق کہتے ہیں، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کن باتوں کا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رہے یہ 2 حکم ہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اس کی عبادت پہ سستی بھی نہیں کرنی اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں پہلا حکم، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی کی دستار کو، نہ کسی کے مزار کو۔ یاد رکھیے غیر خدا کو سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے بھی کیا جائے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور معاذ اللہ کوئی عبادت کی نیت سے کرے تب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، کچھ یقیناً جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مزارات پر ایسا کرتے نظر آتے ہیں۔ اول تو وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ سر جھکاتے ہیں یا چوکھٹ کو چومتے ہیں، لوگ اسے سجدہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو پہلے شرک کی تعریف سمجھ لیجئے۔ آپ ایک بھی کوئی بھی اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا، کوئی بھی مزار اولیاء پر جانے والا کسی ایک بندے سے بھی پوچھ لیں کہ کیا صاحب مزار کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایک نہیں ملے گا۔ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان پر شرک کا فتویٰ لگانا سراسر غلط ہے۔ شرک تو جب ہوگا نا جب عبادت کے لائق سمجھ کر کوئی سجدہ کرے، ایسا آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ہے تو یقیناً وہ مشرک ہو گیا۔ اب جو سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے وہ بھی غلط، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر وہ شرک نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، الحمدللہ شرک سے تو ہم محفوظ ہیں، لیکن ایک بڑا خطرناک عمل ہے جس کو حدیثوں میں شرک اصغر کہا گیا ہے، اس سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان مبتلا ہیں۔ شرک جو شرک اکبر کہہ لیں، جو جس کو پراپر شرک کہتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ کی صفات میں اس کو اسی طرح شریک سمجھنا، تو پھر تو وہ شرک ہو گیا۔ لیکن جو شرک اصغر ہے یہ اتنا خطرناک شیطان کا وار ہے جو آج مسلمانوں میں یوں کہوں کہ میجورٹی میں آ گیا ہے، اور اس میں نیک لوگ جو بظاہر نظر آنے والے علماء ہیں، نیک ہیں، ہم جس کیٹیگری میں لوگ بیٹھے ہم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم سب کو ڈرنا ہے، اور وہ ہے ریاکاری۔ کیا ہے اردو میں اس کو ریاکاری بھی کہتے ہیں، دکھلاوا، یعنی عبادت لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرنا۔ اب ذرا حدیث پاک میں سنیں، ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اس میں میری نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ چل جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ ہم نہیں بتائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے پھر کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن نبی پاک علیہ السلام جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد ہوتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ اب شیطان مردود کا وار سمجھیے، پہلے پتہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم سے بڑے بڑے گناہ کروا لے۔ سب سے پہلے تو شیطان مردود کی آپ پلاننگ سمجھیے۔ آج دیکھیں نا، پچھلے دنوں ہم نے کچھ جنگیں ایکسپیرینس کی، بہت ساری جنگیں ہم نے دیکھی، ہمارے ملک میں بھی ہوئی، برابر والی کنٹری میں بھی ہوئی۔ ہم نے بہت سارے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر بندہ دفاعی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، سب باتیں کرتے تھے کس کے پاس کتنے میزائل ہیں، تو کون سے جہاز ہیں، کون سا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ مگر ان دونوں جنگوں میں ہم نے بہت کلوزلی ایک چیز آبزرو کی کہ جس ملک کا ڈیفنس سسٹم مضبوط تھا وہ ملک سروائیو کر گیا، وہ بڑی تباہی سے بچ گیا، اور جس ملک کی جتنی قیمتی چیزیں تھیں اس نے بڑی سیکیور جگہ پر رکھی تو وہ اپنے دشمن کے وار سے بچ گیا۔ ایسا ہی تھا۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، بتائیے نا؟ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی نعمت ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس ایمان پر اٹیک کرنے والا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ جب تک دشمن کو پہچانے گے نہیں نا، بچ نہیں پائیں گے۔ اچھا، اب شیطان کے مقابلے میں ہمیں سیکیورٹی سسٹم کیسا رکھنا چاہیے تھا، لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ شیطان کے ویپن کیا ہیں، شیطان کے ہتھیار کیا ہیں، وہ کیسے میرے ایمان کو چھین سکتا ہے، وہ کیسے میرے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اتنا خطرناک دشمن ہے۔ دیکھیں، جب تک دشمن کی اسٹرینتھ پتہ نہیں ہوگی آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان سوتا نہیں ہے، ہم سوتے ہیں۔ شیطان تھکتا نہیں ہے، ٹائر لیس، ہم تھکتے ہیں۔ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم شیطان کو چھو نہیں سکتے۔ شیطان ہمارے بلڈ کے اندر، خون کے اندر گردش کرتا ہے، ہمارے خیالات اور ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس قدر خطرناک دشمن ہے، بٹ nobody cares۔ بات بھی نہیں کرتے لوگ، سوچتے بھی نہیں کہ یار اس کے حملے کیا ہیں، یہ کیسے میرے ایمان چھین سکتا ہے۔ دیکھیں، وہ مردود ہوا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور وہ چاہتا ہے میں مسلمانوں کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو اپنے ایمان بچانے کی فکر کیجیے، اور اسی شیطان کے کاموں میں پتہ ہے شیطان پہلے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے کوئی بڑے گناہ کروائے، قتل کروا دے، شراب پلا دے، جوا کروا دے، کسی مسلمان پر زیادتی کروا دے، بڑے بڑے گناہ کروائے۔ جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ اتنے بڑے گناہ نہیں کر رہا، پھر یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ نیکیاں چھوڑ دے، نماز چھوڑوا دوں، روزے چھوڑوا دوں، زکوٰۃ چھوڑوا دوں، حج نہ کرنے دوں، نیکی نہ کرنے دوں۔ مگر جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ نیکی بھی نہیں چھوڑ رہا، یہ تو نمازی ہے، یہ تو روزہ دار ہے، اتنا مردود ہے پھر بھی نہیں تھکتا۔ اب یہ دوسرا راؤنڈ اباؤٹ گھوم کے آتا ہے، کہتا ہے اچھا نیکی کر رہے ہو نا، کر لو، اب میں تمہاری نیکی ضائع کروا دوں۔ اور وہ کیسے ضائع کرواتا ہے؟ اب یہ غلطی ہم سے کرواتا ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا، کہ وہ دکھلاوے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، حج کر رہا ہے، لوگوں کو اور اس لیے بتا رہا ہے کہ میری واہ واہ ہو۔ اچھی نیت ہے تو الگ بات ہے، اب غور یہ کرنا ہے کہ میں اپنے اعمال کہیں اس بیماری کی وجہ سے، اس شیطان کے اٹیک کی وجہ سے برباد تو نہیں کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر حضرت ایک صحابی نے بڑی پریشانی کے آثار دیکھے، تو نبی پاک سے عرض کیا میرے بابا آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر کیوں ہیں؟ امت سے محبت فرمانے والے آقا، فکر امت میں غمگین رہنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ 1450 سال پہلے وہ ہمارے بارے میں پریشان تھے، فرماتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ سنیے نبی پاک نے فرمایا اے شداد، میری امت سورج، چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی۔ یہاں ایک پازیٹیو چیز بھی آ گئی کہ نبی پاک یہ فرماتے میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، تو جو اس امت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہیں بھی جان لینا چاہیے کہ یہ امت وہ والے شرک میں مبتلا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے۔ ہاں یہ والا جو پرابلم ہے یہ واقعی بڑا خطرناک ہے کہ وہ دکھلاوے میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگوں میں ریاکاری کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک سے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ریاکاری شرک ہے؟
فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ اب یہاں میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، خدا نیکیاں ضرور کیجئے مگر ان نیکیوں کی حفاظت بھی کیجئے۔ آپ سمجھیں یہ میرا مال ہے، جس طرح اپنی کرنسی کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے ریاکاری کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی بچی پیدا ہوئی۔ آج کل ماشاءاللہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، بچی کے پیدا ہونے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انشاءاللہ انتظام کرے گا، مگر والد نے اچھی پلاننگ کی، بچی بڑی ہوگی تو ظاہر ہے اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے اس نے اپنے گھر میں ایک لکڑی کا باکس بنوایا اور روزانہ اپنی کمائی میں سے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 500 روپے اس میں ڈال دیتا تھا روزانہ۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، بڑا سا باکس تھا، اور اب سوچنے لگا کہ بچی اب 17-18 سال کی ہو گئی ہے، اب اس باکس کو کھولوں گا تو انشاءاللہ لاکھوں روپے اس باکس میں ہوں گے، میری بچی کی شاندار طریقے سے شادی کروں گا۔ پورا 17-18 سال تک اپنی خواہش مارتا رہا، کبھی جی چاہا کہ اچھے کھانے کھاؤں، کبھی جی چاہا کہ اچھی خوشبو لوں، نہیں بیٹی کے لیے 500 روپے تو اس میں ڈالنے ہیں۔ 18 سال بعد جب اس نے اس باکس کو کھولا تو اس کا دل، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اس نے اس باکس کو درمیان میں کہیں نہیں کھولا تھا تو اس میں ایک سوراخ ہو چکا تھا جس سے دیمک داخل ہوئی اور وہ تمام نوٹ اس کے کھا گئی تھی۔ اس کی 17-18 سال کی کمائی زیرو ہو گئی۔ اس والد کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے ذرا کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ مگر یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ریاکاری پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس سے بڑا صدمہ ہے۔ کیوں؟ یہ والد اب بھی کسی سے قرض لے کر اپنی بچی کی شادی کر سکتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اور پیسے کہیں نہ کہیں سے کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، مگر اب سوچے وہ بندہ جو ساری زندگی نمازیں پڑھے، سردی میں وضو بھی کر کے نمازیں پڑھے، گرمی کے روزے بھی رمضان کے رکھے، سارا ہر سال زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، بڑی نیکیاں کرے اور بڑی مشکل سے کرے، اور اس میں ساتھ نیت اللہ کی رضا نہ ہو، دکھلاوا ہو، اور جب قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہو، اس کو بڑی امید ہو کہ ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج اور جناب صدقے لے کر آیا ہوں، اور جب نامہ اعمال کھولا جائے تو اسے کہا جائے کہ تمہارا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے، جاؤ اپنے عمل کی جزا اس سے لو جس کے لیے نیکیاں کی تھی۔ خدا کی قسم بتائیے اس دن کتنا پچھتاوا ہوگا اس شخص کو، کیونکہ ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئیں، اب کوئی طریقہ بھی نہیں ہے نیکی کرنے کا، اب کوئی آسرا بھی نہیں ہے کہ وہ نیکیاں ریگین کی جا سکیں، وہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ اور ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا۔ یہ ہے ریاکاری۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ علماء کہتے ہیں اخلاص، ریاکاری کے اگینسٹ میں کیا اپنانا ہے؟ اخلاص اپنانا ہے۔ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ اب بتائیے ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتا چلے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، بالکل چاہنا بھی نہیں چاہیے، بتانا بھی نہیں چاہیے، اگر ہو بھی گئے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، لیکن جس طرح گناہ چاہتے ہیں نا کسی کو پتا نہ چلے، ایسے نیکیاں بھی تو کمائیے نا۔ ہمارے اسلاف میں کئی ایسے بزرگان دین گزرے جو ہر مہینے غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان غریبوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مدد کون کر رہا ہے۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد ان غریبوں نے کہا ہمارے پیسے کیوں نہیں آ رہے، ہمارا راشن کیوں نہیں آ رہا، تو پتہ چلا فلاں بزرگ تھے جو سالوں سے تمہاری مدد کر رہے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا اس لیے مدد بند ہو گئی ہے۔ یعنی ان کو برسوں تک یہ پتہ نہیں چلنے دیا انہوں نے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ ہم کبھی ایسی مدد کرتے ہیں؟ ہم تو مدد کریں تو کہتے ہیں بھائی دعا میں مت بھولنا، بلکہ مدد کرنے کے بعد کتنی بار تو اسے یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا نوکری، چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا، قرضہ میں نے دیا تھا، تیری بات تیری بہن کی جب شادی تھی تو جہیز میں نے دلایا تھا، احسان یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو صدقہ دے کے ضائع بھی کر دیا اور اس غریب کا دل بھی توڑ دیا، اور نہ جانے کتنی بار دل توڑ کر الٹا گناہگار ہو گئے۔ ارے یار اللہ کے لیے صدقہ کریں، اللہ کے لیے مدد کریں، اللہ کے لیے نیکی کریں۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس پر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، بس ایک سوال کر کے میں سیکنڈ ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں جو قرآن کی آیت میں دوسرا بھی وعدہ تھا۔ ایک سوال بھی میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں، مجھے اگر مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں میں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ سوال ضرور کیجئے گا اپنے آپ سے۔ شاید اب غور کریں گے نا تو ہم نے اکیلے میں جو عمال کیے ہوں گے نا، تہجد تو اکیلے میں بندہ پڑھتا ہے نا، نفلی روزے تو دیکھیں روزے کو باطنی عبادت کیوں کہتے ہیں کہ میں جب تک نہیں بتاؤں گا آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں روزے سے ہوں، نماز تو سب کے سامنے پڑھنی ہے، روزہ تو آپ کی باطنی عبادت ہے نا،
مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سامنے والے کو بتا دیں. تہجد بھی پڑھ لی ہے, اب دن میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یار تہجد پڑھی آج بتاؤں تو صحیح کسی کو, یار بہت تھکا ہوا ہوں بھائی. خیریت سے کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ او بس ساڑھے پیسے وصول ہو گئے, اس کو پتا چل گیا کہ میں نے تہجد پڑھی. او اللہ کے بندے, تہجد ڈیلیٹ ہو گئی. کیوں آپ نے تہجد اگر اس نیت سے بتائی ہے کہ اس میری واہ واہ ہو جائے, بس آج یار بہت تھکاوٹ ہے, کیوں وہ روزہ رکھا ہے نا, اچھا گرمی میں آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, ہاں بس ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں, چلو بھائی ہر پیر کی بیلنس شیٹ پکڑا دی اس کو. کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھے نا نیت کیا ہے. اچھا اشفاق بھائی بیٹھے ہیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, زویب بھائی بیٹھے ہیں, ہمارا مختلف لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ سارا سال ہی رہتا ہے. اچھا ایسی عادت بن گئی ہے لوگوں کی, کسی کے گھر جائیں نا طبیعت پوچھیں, خیریت سے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, بس اللہ پاک کا بڑا کرم ہے 2010 میں حج کیا تھا, 2015 سے مسلسل رمضان میں عمرہ نصیب ہوتا ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں, اور وہ ہمارے علاقے میں جو ایک مسجد ہے نا اس کی 2015 میں چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی. میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, آپ نے 15 سال کی بیلنس شیٹ پکڑا دی ہے, لیجیے میری ساری نیکیاں. خود سوچئے. اچھا ہمت نہیں ہوتی ہے, لیکن چلے میں آج آپ کے سامنے سوال کر لیتا ہوں, اس کے سامنے تو سوال کرنے کی نیت نہیں ہوتی کہ حضرت آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آج صبح موبائل فون جب کھولا تھا کچھ نظر ایسی پڑی تھی جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ یاد ہے. یعنی آج کے دن کے گناہ یاد نہیں ہیں, 15 سال پرانی نیکی یاد ہے اور 15,000 لوگوں کو بتا چکے ہیں. وائے؟ پھر اگین وہی سوال کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا, ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. ہم دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں, پورے دوراجی کالونی کو پتہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پورے شہر کراچی کو, پوری دنیا, کیونکہ سوشل میڈیا, پہلے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. سوچئے گا ضرور. اور یہی نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت پر مجھے خوف اس چیز کا ہے, اور آج اتنا ابتلا ہے, اتنا ہم سارے اس میں پڑ گئے. اللہ کرے اللہ اخلاص نصیب کر دے. آخری بات کر لوں اس موضوع پر, کیونکہ مردود ہے نا, یہ اس کا پیار ہے. اب جب اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میرا وار بتا دیا ان کو, یہ بچ جائیں گے, تو اب یہ ایک اور اٹیک کرے گا آپ کے اوپر. اب وہ اٹیک کیا کر بھی چکا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ یار یہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ فلاں بندہ ہے نا بہت دکھلاوا کرتا ہے, وہ فلاں آدمی ہے نا ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے, وہ اپنے آپ کو حاجی بھی کہتا ہے اور ہر کسی کو حج بتاتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں آپ سے اور مجھ سے بات کر رہا ہوں اور ہمیں شیطان کسی اور کو یاد دلوا رہا ہے. ایک فارمولا یاد رکھیں, we have no parameter. میرے اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ میں کسی کے دل کی نیت کو چیک کروں کہ دکھلاوا کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کسی اور کو نہیں, کہ مجھے کیوں دل میں چاہتا ہے کہ میری نیکیاں پتا چلے, میری واہ واہ ہو. یہ شرک اصغر کہا گیا. اور اگلا سبحان اللہ قرآنی حکم کیا ہے اور وعدہ کیا کیا گیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یاد رکھیے قرآن کا عمومی اسلوب ہے, کئی مقامات پر اللہ کریم نے جہاں عبادت کا حکم دیا ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا بھی حکم ارشاد فرمایا. مثلا ایک اور مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 21ویں پارے میں فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, کہ میرا اور والدین کا شکر ادا کرو. یعنی سبحان اللہ, اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا, اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا فرمایا. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان کی خوبصورت تفسیر فرماتے اس کی 2 وجہ ہیں. ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے. یہ جملہ کیسا ہے کہ ماں باپ ایسے الہی کا پہلا واسطہ ہے. اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں بندے کو حاصل ہوئی وہ سب اس کی پیدائش کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں, اور بندے کی پیدائش کس کے ذریعے ہوئی؟ والدین کے ذریعے ہوئی. گویا ہر نعمت, ہر طرح کا فیض ملنے کا واسطہ میرے والدین ہیں. وہ نہ ہوتے ہم بھی نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے ہم دنیا میں نہ آتے. یہ دنیا کی تمام نعمتیں ملی ہیں تو والدین کے سبب ملی ہیں. ہم ہیں, ہماری سانسیں ہیں, خوبصورت چہرہ ہے, بہترین جسم ہے جناب, بہترین لباس ہے, عزت ہے, عظمت ہے, دولت ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب والدین کے سبب ہے. اور فرمایا ماں باپ کے جو ہم پر احسانات ہیں نا اور جو انعامات ہیں ان میں اللہ پاک کے احسانات اور انعامات میں کچھ مشابہت بھی ہے. ذرا غور سے سنیے. مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے,
نعمتیں عطا فرماتا ہے، بارش برستی ہے، پھل پھول کھلتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، دانے لگتے ہیں، اناج بنتا ہے. ان سب چیزوں میں کیا اللہ کو کوئی لالچ ہے ہم سے؟ عطائیں ہی ہے نا، ون سائڈ مہربانیاں ہی ہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی ماں باپ کا معاملہ ہے. وہ ہمیں پالتے ہیں، پاس پوستے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پیر دباتے ہیں. ماں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری خادمہ ہے. پیدا ہونے کے بعد بچے کے ساتھ جو ماں کردار ادا کرتی ہے، اس کی مالش بھی کر رہی ہے، اس کو تیل بھی لگا رہی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے. تھوڑی سی تکلیف ہو تو ماں باپ رات کو جاگ جاتے ہیں، ہاسپٹل بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. نہ جانے کتنی خواہشات ماں باپ قربان کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اور ساری زندگی کرتے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بچہ سوچے کہ جناب اس لیے پالتے ہیں کہ بڑا ہوں گا تو میں ان کو کما کر دوں گا، اس لیے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا میں کوئی خود بلا غرض کوئی پیار ہے، اگر بغیر کسی غرض کے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ماں باپ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. ارے یہ بھی نہیں پتا ہوتا بچہ بڑا ہوگا بھی کہ نہیں، ارے جناب بڑا ہو کر ہمیں وہ کیا خدمت کرے گا بھی کہ نہیں. بلکہ اگر ایسا ہی ہوتا تو بتاؤ نا، پھر معذور بچوں کو ماں باپ کیوں پالتے ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں. بچے کو کوئی عیب ہو، بچے کے ساتھ کوئی برائی ہو، ماں باپ کی آنکھوں کا وہی تارا ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ ماں باپ بے لوث محبت کرتے ہیں. اور قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ماں باپ کے حقوق تو ایسے ہیں، اللہ اکبر. یاد رکھیے، جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، جن سے ان کے ماں باپ ناراض ان سے ان کا رب ناراض. دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہیں، یاد رکھیے گا، جن کی سزائیں آخرت میں جا کے ملیں گی، مگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ایسا گناہ ہے، یہ ایسا مکافات عمل ہے کہ اگر آج کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ زندگی میں بھی اپنی اولاد میں وہ نافرمانی دیکھتا ہے، اپنی اولاد میں وہ دکھ دیکھتا ہے. اور سبحان اللہ، جو زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یاد رکھیے اپنے بچوں میں بھی وہ ایسا خوبصورت ماحول اور فرما برداری دیکھتا ہے. ماں باپ کی خدمت بہت بڑا اجر ہے. یہ کیسی نعمت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. صحابی رسول نے کہا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا. فرمایا اللہ اکبر و اطیب، یعنی کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. اچھا ذرا ایک اور، یہ حدیث آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی، مگر ذرا اس کو اور خوبصورت اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں. یہ ثواب کس بات پر ہے؟ محبت سے دیکھنے پر ہے. مجھے بتائیے، دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا پیش کرنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ خرچ کرنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ دوائی دلانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ ہاسپٹل لے جانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر. صرف دیکھنے پر جن پر حج کا ثواب ہے، سبحان اللہ، ان بچوں کے وارے نیارے ہیں. خدا کی قسم، اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، یو آر سو لکی. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے، پوچھو ان سے جن کا والد چلا گیا ہے. ارے آج جب دکھ آتے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ 2 وقت بڑے یاد آتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے نا، کوئی بڑی نعمت مل جائے، اس وقت ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی اور یہ نعمت دیکھتی. کوئی نیا گھر مل جائے، کوئی نئی گاڑی لے، بندہ مدینہ شریف یا حج کے سفر پر جائے، اللہ پاک کوئی بڑی نعمت دے دے، اس وقت بڑی ماں یاد آتی ہے، بڑے والد صاحب یاد آتے ہیں کہ یار یہ وقت اللہ نے دکھایا مگر ماں نہیں ہے، میرا والد نہیں ہے کہ جس کو میں بتاتا کہ دیکھو آپ کے بیٹے کو اللہ نے کیسی نعمت دی ہے. ایک بڑی نعمت کے وقت ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں، اور پھر کسی بڑی مصیبت کے وقت ماں باپ بھی بڑے یاد آتے ہیں. جب بندہ پھنس جائے نا، کسی بڑے معاملے میں پھنس جائے، اسے بڑا یاد آتا ہے کہ ماں ہوتی نا تو ماں سے دعا کروا لیتا. والد ہوتا تو والد نے ایک جملہ کہنا تھا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس وہی کافی تھا. وہ ایک سایہ دار درخت تھا. مگر اب باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو جن کے پاس ہیں آپ تو قدر کر لیجئے، آپ تو خدمت کر لیجئے. یہ جنت میں لے جانے والی ہستیاں ہیں. یہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکے گا. تو اے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے والدین کی خوب قدر کیجیے، والدین کی دعائیں لیجیے، والدین پر خرچ کیجیے. کبھی بھی یہ مت کہیے کہ یہ پیسے میرے ہیں. ہاں، آج کے نوجوان، آج اگر کوئی بندہ خود تھوڑے بہت کما لے تو ماں باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ابو یہ میرے ہیں، یہ میں نے کمائے، آپ کے تھوڑی ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیسے زبان چلتی ہے ایک بوڑھے باپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے تم بھول گئے کہ میں اور آپ بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے. اس وقت والد کہہ دیتا کہ بیٹا یہ میرے پیسے تیرے نہیں ہیں، میں تو بغیر لباس کا رہ جاتا. اس وقت کھلایا پلایا، انگلی پکڑ کے چلایا، اسکول، مدرسہ، یونیفارم، بستے، جو چاہتا گیا، جو مانگتا گیا ماں باپ دیتے گئے. کبھی نہ کہا یہ میرے، یہ تیرے.
اور آج آپ کی باری آئی ہے خرچ کرنے کی، آج آپ کو رب نے موقع دیا ہے، تو ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے اور یہ آپ کے ہیں؟ ارے میرا جو کچھ ہے میرے ماں باپ کا ہے، میرا جو کچھ ہے وہ میرے ماں باپ کا۔ کبھی مت کہنا ان کو خوش کیجئے، یہ خوش ہو کر چلے گئے نا، جانا سب نے، انہوں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ برکت رہے گی، رحمت رہے گی۔ اور اگر یہ ناراض ہو کر چلے گئے نا تو بربادی مقدر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال موضوع ایسا ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ماں باپ کی دعا کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اب ذرا سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اتنا بڑا مقام، اولو العزم انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ فلاں علاقے کا قصاب، قصائی تمہارا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ، اور میرا پڑوسی کوئی قصاب ہے۔ کہ یا اللہ اس کا ایڈریس بتا دے۔ پتہ بتایا گیا، اب ادھر پہنچ گئے، طویل واقعہ ہے۔ آپ ادھر گئے تو اس بچے کو جب دیکھا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے والدین کا فوراً انتقال ہو گیا، تو وہ نوجوان کہتا ہے، حضرت آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں میں ہی موسیٰ ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس لیے پتہ چلا کہ میرے ماں باپ کو روز میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، اور روز میرے ماں باپ دعا کرتے تھے، یا اللہ جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ ہو ہمیں موت نہ دینا۔ آج آپ کا دیدار کیا، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ ہی حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں جب بھی ماں کو کھانا کھلاتا تھا نا، وہ دعا دیتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اے بیٹے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ یہ ہے ماں کی دعا، یہ ہے والد کی دعا۔ دعائیں لیجئے، خدا کی قسم لوگ ادھر ادھر جاتے تھے دعائیں کرانے، مسئلہ ہو گیا ہے، ارے آپ کے گھر میں ماں ہے تو سمجھ لو رحمت ہے، والد ہے، بیٹھ جاؤ ان کے قدموں میں، ان سے دعا کروائیں۔ علماء کہتے ہیں والدین کی بچوں کے لیے دعا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح مقبول ہوتی ہے، ان کو راضی تو کرے نا۔ اچھا پرابلم ہے ایک کیا ہے، ہم کہتے ہیں دعا کر دیں، ماں باپ پھر بھی کر دیں گے، مزہ یہ ہے انہیں راضی اتنا کرو، ان کی خدمت اتنی کریں کہ ہم نہ کہیں دعا کریں، وہ دل سے خود ہی دعائیں دیتے رہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو جو بغیر کہے اس کے ماں باپ اسے دعائیں دیتے ہیں، اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بہرحال آج قرآن کی ایک آیت اور اس کے تحت چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ اگر پورا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں تو نہ جانے کتنی نعمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی ریاکاری سے، شرک اصغر سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے والدین کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کے لیے ہمیں خوب اصالہ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 1500 سالہ جشن ولادت کو دھوم دھام سے منانا ہے، اور اسی سلسلے میں اتوار کی رات نشتر پارک میں ایک عظیم و شان استقبال ماہ میلاد کا اجتماع ہو رہا ہے، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا عمران اتاری صاحب بیان فرمائیں گے۔ سب نے آنا ہے انشاءاللہ، پرچم لے کر آنا ہے۔ 10 بجے انشاءاللہ عشاء کے بعد اتوار کی رات انشاءاللہ نشتر پارک میں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی، اور ایک بڑا روح پرور منظر ہوگا۔ اسلامی بہنیں اور جو بزرگ ہیں وہ مدنی چینل پر اس اجتماع کو لائیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ناظرہ پڑھا ہے ماشاءاللہ، پڑھیں گے کچھ ماشاءاللہ۔ ان بچوں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن ختم کیا، پیاری پیاری گڑیا نے، کیا نام ہے ماشاءاللہ؟ عنایہ نے اور مروہ نے، سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورة القدر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی
حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اے رب کریم ان دونوں بچیوں نے جو قرآن پاک ختم کیا اے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. جنہوں نے پڑھایا ان کا پڑھنا اے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما. اس میں جو غلطیاں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما. نور قرآن سے ان بچیوں کے ان کے والدین کے پورے خاندان کے اور ہم سب کے دلوں کو بھی منور فرما. ہمیں بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما. آج جو ہم نے درس قرآن سنا قرآن کے حوالے سے جو پیاری باتیں سنی اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے انہیں مدینہ دکھا دے. اے اللہ جو جس مشکل میں ہے اس کی وہ پریشانی دور فرما دے. اس گھر پر اس خاندان پر اس بلڈنگ میں رہنے والے اس محلے پہ رہنے والے سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. 1500 سالہ جشن ولادت میں اللہ ہمیں خوب خوب نیکیاں کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار اے مالک کریم جن جن کے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان